بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجب شہر اللہ والشعبان شہری والرمضان لأمتی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی مرتین مرتن ببصرہ ومرتن بفؤادہ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک باواد بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. محتشم صاحب صدر گرامی قدر ذوی احترام علماء کرام معزز سامعین حضرات بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، ناچیز نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے. آیہ مبارکہ کی تلاوت کے بعد نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ پیش کی ہیں. دعا فرمائیں کہ رب قدوس حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم سب کو حق سن کر عمل کی توفیق بخشے. میرے محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مقدس محفل جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں منعقد ہوئی ہے. دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ رب قدوس بانیان محفل کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور جو احباب تشریف لے آئے میرا مولا ان سب کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے. معزز سامعین، یہ محافل جن میں آپ تشریف فرمائیں یہ محافل باعث ثواب بھی ہیں اور باعث نجات بھی. صوفیاء کرام فرماتے ہیں ایسی محفل میں آنے والا آتا ہے، بیٹھتا بعد میں اللہ اس کے گناہ پہلے معاف کر دیتا. محترم سامعین، میری عموماً حاضری اس چک میں ہوتی رہتی ہے، آپ بخوبی واقف ہیں. علمی گفتگو نہ ہوگی، البتہ جو کچھ آپ سنیں گے یہ مشائخ کی نگاہ اور علماء اور روحانی بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ اور والدین کی نگاہ. ڈاکٹر اقبال جیسے فرماتے ہیں کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور. میرے محترم سامعین،
میں آپ کی خدمت میں سرکار کا ایک عظیم معجزہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا. معجزہ اس کو کہتے ہیں جو نبی سے ظاہر ہو لیکن انسان کا عقل کام نہ کرے، عقل سے ماورا ہو. کرامت ولی سے ظاہر ہوتی ہے، اس میں بھی انسان کی عقل کام نہیں کر سکتی. دونوں میں طاقت میرے اللہ کی ہے. فاعل حقیقی وہ ذات ہے. رجب شریف کا مہینہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الرجب شہر اللہ، غلاموں رجب اللہ کا مہینہ، والشعبان شہری، اور شعبان میں محمد کا مہینہ، والرمضان لامتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ. اس مہینے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بلا حجاب دیدار کرایا. اس مہینے کو یہ بھی نسبت حاصل ہے. اور خلیفہ رابع امام المشارق والمغارب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ کا یوم میلاد بھی ہے. آپ کی ولادت بھی اسی ماہ کی 13 یا 14 تاریخ کو ہے، جو غالباً آج یا صبح ہے. میرے عزیز سامعین، معراج 27 رجب المرجب کو ہوا اور علی کا میلاد 13 تاریخ کو ہے. بڑا مقام ہے، بڑی ہستی ہے. اللہ نے آپ کو بڑی عظمت سے سرفراز فرمایا. جس ہستی کے بارے میں میرے نبی کا فرمان ہے النظر الی وجہ علی عبادت، اے دنیا والوں میرے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ میں ایک دن میں نے دیکھا میرا ابا صدیق علی کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے. میں نے پوچھا ابا جان جی کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹی تو نے نہیں سنا سرکار کا فرمان؟ انہوں نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. زیارت بھی کر رہا ہوں، عبادت بھی کر رہا ہوں. اور میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، دنیا والو میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. حضور نے فرمایا القرآن مع علی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. ایک روایت جس کو کنز الغرائب میں نے پڑھا، آپ کی روحانیت کنز الغرائب میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دن فرمایا سلونی اما دون الارض، اے مدینے والوں مجھ سے آسمان کے راستے پوچھو، میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں. آپ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، بہت ہی سادگی تھی. میں نے اگلے دن ایک روایت پڑھی کہ آپ ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعہ کا. فرمایا مدینے والوں میری قمیص پر اتنے پیوند ہیں کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اور پیوند لگاؤں. اتنی سادگی تھی. حضرت جبریل امین تشریف لے آئے انسانی شکل میں. فرشتے کو اللہ نے مقام دیا ہے جسم نورانی یتشکل باشکال المختلفہ. بشری بات میں تشریف لے آئے.
علی بیٹھے. السلام علیکم یا اسد اللہ، اے اللہ کے شیر آپ کو سلام. فرمائے یا علی ان کنت صادقا فی قولہ فاخبرنی عن جبرائیل. آج جو آپ نے اعلان فرمایا ہے، مجھ سے آسمان کے راستے پوچھو، میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں. اگر آپ اس اعلان میں سچے بتائیں کہ جبریل کہاں. بیٹھے تو زمین پر تھے، وناظر الی السماء. علی بیٹھے زمین پہ تھے، نگاہ آسمان پر. وناظر الی الارض کذالک، آسمان کو دیکھنے بعد زمین کی طرف دیکھا. دیکھنے کے بعد فرمایا ما وجدتہ فی السماء ولا فی الارض لعلہ انت. اے سائل، میں نے آسمانوں کا چپا چپا چھانا، مجھے جبریل آسمان پر نہیں ملا. زمین کا چپا چپا چھانا، مجھے جبریل زمین ملا. لعلہ انت، معلوم ہوتا ہے جبریل تو بیٹھا. آپ کا علم تھا. سبحان. تو میرے عزیز سامعین، میں زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں چاہتا. کچھ سبق معراج کے بارے میں سنا دوں. یہ معراج، اس کا لفظی معنی بلندی ہے، اور تفصیل اگر اس کی معلوم کریں تو حضور پاک کا اللہ کا دیدار کرنے کو معراج کہتے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس کی کافی حکمتیں علماء نے لکھی ہیں. ایک حکمت اور ایک حدیث پیش کر کے میں اپنے سب کو مختصر آگے لے جاؤں گا. ایک حکمت یہ بھی ہے، جب آسمان کی تخلیق ہو گئی، اللہ نے آسمان کو چاند ستارے سورج سے مزین فرمایا. زمین کو تخلیق فرمایا، زمین کو درخت، پھول، سبزے سے مزین فرمایا. آسمان اور زمین کا مناظرہ ہوا. مانے کہا انا رفیع، زمین میں بلند ہوں. زمین نے جواب دیا اگر تو بلند ہے میں فراخ ہوں، بسیط ہوں. آسمان نے کہا زمین میرے اوپر انوار ہے. زمین نے جواب دیا اگر تیرے اوپر انوار ہیں، میرے اندر بھی اسرار موجود ہیں. آسمان نے کہا میرے اوپر چاند ستارے سورج درخشاں ہیں. زمین نے کہا میرے اوپر بھی گلہائے خنداں. مناظرہ چلتا گیا. بالآخر آسمان نے کہا میرے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ابن مریم. یہاں زمین خاموش ہو گئی، لیکن روئی. یا اللہ کرم فرما، مجھ پر ایسا کرم فرما کہ آسمان بھی رش کرے. اور اللہ تعالیٰ رونے کو پسند، انکساری کو پسند فرماتے ہیں. جب روئی زمین تو اللہ نے فرمایا زمین گھبرانا، ان قریب تیرے اوپر ایسا کرم کروں گا آسمان بھی رش کرے گا. 12 ربیع الاول تشریف آئی، سمار کے دن سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی. تو زمین نے آسمان سے مخاطب ہو کر کہا آسمان بتا اب تو بلند ہے یا میں بلند؟ میرے اوپر ایسی شخصیت آئی ہے جس کے صدقے اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا. آسمان رو پڑا. یا اللہ ٹھیک ہے بلند زمین ہے، لیکن اتنا کرم فرما کہ ایک بار تیرا محبوب میرے اوپر آ جاتے ہیں کہ میری بھی عزت بن جائے. تو اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا. یہ معراج کا پروگرام بنا. اور دوسری جو حدیث پاک ہے، اس میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ 27 رجب کی رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے.
سرکار اللہ تعالیٰ نے تمام آپ کی امت کے اعمال جو کر چکے تھے، جو کر رہے تھے اور قیامت تک کرنے والے تھے، سب اللہ نے پیش کر دیے. حضور نے جب دیکھا کہ میرے غلاموں کی نیکیاں تھوڑی ہیں، گناہ زیادہ، اداس ہو گئے. سوچا میری امت کا کیا بنے گا قیامت کے دن. امت کا غم دل میں رکھتے ہوئے آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے آئے اور چادر تان کر امت کے غم میں سو گئے. اور میرے دوستو، جب محبوب پریشان ہو تو محب بھی پریشان ہو جاتا ہے، جب مطلوب پریشان ہو تو طالب بھی پریشان ہو جاتا ہے، اور جب معشوق پریشان تو عاشق بھی پریشان ہوتا ہے. یہ معراج کا سلسلہ بنا تاکہ میں اپنے محبوب کو بلا کر دیدار سے بھی سرفراز کروں اور انعام بھی میں دے دوں. میرے عزیز سامعین، جو آیت مقدسہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالی نے معراج کا ذکر فرما اور فرما سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان، پاک ہے وہ ذات. رب قدوس نے فرمایا دنیا والو، جو چیزیں مخلوق سے ناممکن ہو اگر مجھ سے بھی ناممکن ہو تو پھر یہ عیب ہے، میں عیب سے پاک ہوں. سبحان اللہ. اسرا، یہ بھی فرمایا اے میرے بندو، یہ میرے محبوب نے سیر بھی فرمائی اور جانے کا دعویٰ میرے محبوب نے نہیں کیا، بلکہ لے جانے کا دعویٰ میں نے خدا نے کیا. اللہ فرماتے کہ میں نے سیر کرائی اپنے محبوب کو. یہ بھی پتا چلا کہ یہ معراج سفر نہیں تھا بلکہ سیر تھی. سفر میں تھکاوٹ ہوتی ہے، سیر میں راحت ہوتی ہے. لیلن، یہ بھی بتایا اللہ نے کہ میرے محبوب کے غلاموں، یہ سیر ساری رات نہیں رہی بلکہ رات کے چھوٹے سے حصے میں. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر. میں اس لیے اپنے محبوب کو منگایا آئے تاکہ یہ میری نشانیاں بھی دیکھیں اور میری ملاقات بھی کریں. میرے محترم سامعین، گزارش یہ ہے، معراج علماء نے 3 مرحلوں میں تقسیم کیا. ایک مرحلہ نبی کی بشیت کا، ایک مرحلہ نبی کی نورانیت کا، اور ایک مرحلہ حقیقت محمدیہ کا. سرکار کا مکہ، حرم مکہ سے مسجد اقصی تک آنا میرے نبی کی بشریت کا معراج، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک یہ میرے آقا کی نورانیت کا معراج ہے، اور سدرۃ المنتہا سے قرب خدا تک یہ حقیقت محمدیہ کا معراج. میرے عزیز سامعین، تھوڑے سے وقت میں آنا جانا دیکھیں آپ. علماء کرام فرماتے ہیں کہ زمین سے پہلے آسمان تک اگر ایک برق رفتار پرندہ جس کی 8,86,000 میل فی سیکنڈ جس کی پرواز ہو، وہ پرندہ اگر 500 سال مسلسل اڑتا رہے تو پہلے آسمان پر پہنچے گا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمان کو عبور کیا، سدرۃ المنتہا، پھر اللہ کے قرب تک واپس تشریف لائے. 90,000 باتیں بھی فرمائیں. سرکار فرمائے جب میں واپس آیا تو ام ہانی کے
گھر کے دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، جس پانی سے میں نے وضو کیا وہ ابھی چل رہا تھا اور بستر بھی میرا گرم تھا، گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں۔ اور اس کے لیے وقت کی ضرورت میں صرف مختصر ثواب کے لیے میں نے آپ کی خدمت پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قادر ہے، اس کی طاقت ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور میرے عزیز سامعین، یہ تمام مناظر آپ نے دیکھی، ملاحظہ فرمایا، جنت، جہنم، سدرہ، پھر قرب خدا، اللہ تعالی کی ملاقات، دیدار، انعام، یہ تفصیل سے آپ کو قبلہ قاری صاحب سنائیں گے۔ میں صرف یہ انعام کیا لے کر آئے دیدار کرنے کے بعد؟ فرمایا میرا محبوب امت کے لیے نماز انعام لے جائیں۔ یہ نماز معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیدار کر لیا تو عرض کیا، مولا میرا معراج تو تجھے دیکھنا ہے، میری امت کا۔ اللہ نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، میرا محبوب تیرا امتی جب نماز رہے گا یوں سمجھے میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ عزیز سامعین، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت، شان، شوکت، عزت، تکریم، جس محبوب کی تعظیم تکریم خالق بیان کرے، مخلوق اس کی تعظیم کچھ نہیں کر سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے یہ ٹوٹے پھوٹے کلمات منظور مقبول فرمائے۔ جن دوستوں نے اس پاکیزہ پروگرام کا اہتمام کیا، یا اللہ ان کی کاوش کو قبول فرما اور ہمارا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔